بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 1۔ یحییٰ بن یعمر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی بصرے میں جو ایک شہر ہے دہانِ خلیج فارس پر آباد کیا تھا، اس کو عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سمعانی نے کہا، بصرہ قبہ ہے اور اہل اسلام کا اور خزانہ ہے اور عرب کا، اور در حقیقت بصرہ ایک شہر ہے جس سے تجارت اہل ہند اور فارس کے ساتھ بخوبی قائم ہو سکتی ہے، اور شاید اسی مصلحت سے اس شہر کی بنا ہوئی ہوگی۔ وہ معبد جہنی تھا تو میں اور حمید بن عبداللہ حمیری دونوں مل کر چلے حج یا عمرے کے لیے، اور ہم نے کہا کاش ہم کو کوئی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مل جائے جسے ہم ذکر کریں اس بات کا جو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر میں۔ تو مل گئے ہم کو اتفاق سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد کو جاتے ہوئے۔ ہم نے ان کو بیچ میں کر لیا، یعنی میں اور میرے ساتھی دائیں اور بائیں بازو ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میرے ساتھی حمید مجھ کو بات کرنے دے گا، اس لیے کہ میری گفتگو اچھی تھی، تو میں نے کہا، اے ابا عبداللہ عبد الرحمن، یہ کنیت ہے بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی باریکیاں نکالتے ہیں، اور بیان کیا حال ان کا، اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر پر کوئی چیز نہیں اور سب کام ناگہان ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو جب ایسے لوگوں سے ملے تو کہہ دے ان سے میں بیزار ہوں، اور وہ مجھ سے، اور قسم ہے اللہ جل جلالہ کی کہ ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تو نے کیا جو تقدیر کے قائل نہیں، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے خدا کی راہ میں تو خدا قبول نہ کرے جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر کہا کہ حدیث بیان کی مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آ پہنچا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت کالے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے، اور کوئی ہم میں سے اس کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور اپنے گھٹنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور دونوں ہاتھوں اپنے رانوں پر رکھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ پھر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ مجھ کو اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، یعنی زبان سے کہے اور دل سے یقین کرے اس بات کی کہ کوئی معبود سچا نہیں سوائے خدا کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس کے بھیجے ہوئے، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے خانہ کعبہ کا اگر تجھ سے ہو سکے، یعنی راہ خرچ ہو اور راستے میں خوف نہ ہو۔ وہ بولا، سچ کہا تم نے۔ ہم کو تعجب ہوا کہ آپ سے آپ ہی پوچھتا ہے، پھر آپ ہی کہتا ہے کہ سچ کہا، حالانکہ پوچھنے والا لا علم ہوتا ہے اور سچ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو علم ہو تو یہ دونوں کام ایک شخص کیوں کرے گا؟ پھر وہ شخص بولا، مجھ کو بتلاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اور اس کے پیغمبر پر جن کو اس نے بھیجا خلقے کو راہ بتلانے کے لیے، اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن جس روز حساب کتاب ہوگا، اور اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پڑتال ہوگی، اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب خدا پاک کی طرف سے ہے، یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ اور شخص بولا، سچ کہا تم نے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھ کو بتلاؤ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت کرے اس طرح دل لگا کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا ہی ہو تو یہی صحیح کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، بتائیں مجھ کو قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کو جس سے پوچھتے ہیں وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا تو مجھے اس کی نشانی بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی بیوی کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگوں کو جس کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، تن کو کپڑا نہ تھا، کنگار بڑی بڑی مارتیں ٹھوک رہے ہیں۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا اور میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔